السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم شاعری کی اصناف سخن میں غزل کی بات کریں گے، یعنی جو شاعری کی مختلف اصناف ہیں، اصناف صنف کی جمع ہیں، جیسے غزل، نظم، مثنوی، رباعی، قصیدہ۔ تو یہ شاعری کے اصناف ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غزل کے متعلق بات کریں گے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اصطلاحی شعر میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ اس کے علاوہ غزل کے تمام اشعار میں ایک ہی بحر استعمال کی جاتی ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کے سب سے عمدہ اور اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہی بیت کہتے ہیں۔ ردیف کے بغیر غزل غیر مردف کہلاتی ہے۔ معنی کے اعتبار سے غزل کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے۔ غزل میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر 5 سے لے کر 19 اشعار کی غزلیں ملتی ہیں۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق و محبت رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل کے موضوعات بھی بدلتے رہے اور آج غزل میں زندگی کے ہر شعبے کے مضامین ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول و مشہور صنف سخن ہے۔ رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔ غالب، ولی دکنی، میر تقی میر، مومن، اقبال، فراق، شاد عظیم آبادی، جگر مراد آبادی، حکیم منظور، حامدی کشمیری، اسی طرح سے دوسرے شاعر ہیں، اردو کے مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ تو یہ غزل کے متعلق مختصر سا تعارف جو یہاں میں نے بیان کیا ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور اس کو آپ ایگزام کے لیے بھی پریپیئر کریں۔ تو یہاں پہ یہ 2 چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ غزل کی جو حیت ہوتی ہے، اس کی جو فارم ہوتی ہے، اس کی جو پہچان ہوتی ہے، یعنی کس طرح ہم غزل کو دوسرے اصناف سخن سے الگ کر سکتے ہیں۔ غزل میں سب سے پہلے جو مطلع ہوتا ہے، مطلع کے معنی ہے طلوع ہونا، ابتدا کرنا، شروعات کرنا۔ تو مطلع میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی مطلع وہ شعر ہیں اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ تو مطلع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں، یعنی مطلع کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ کا التزام رکھا جاتا ہے، ردیف کا التزام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ جس شعر میں غزل کے پہلے شعر میں جب ہم قافیہ اور ردیف استعمال کرتے ہیں تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ اسی طرح جو غزل کے بقیہ اشعار ہوتے ہیں مطلع کو چھوڑ کر، ان کے دوسروں مصروں میں، تو غزل کے بقیہ اشعار جو ہوتے ہیں ان کے جو دوسرے مصرے ہوتے ہیں وہ مطلع کی طرح ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کے معنی ہے قطع کرنا، ختم کرنا۔ تو مقطع سے ہم اس غزل کو ختم کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو مقطع کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ کہ اسی طرح پوری غزل کے لیے ایک ہی بحر کا استعمال ہوتا ہے۔ شاعری میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہیں وہ بحر ہوتی ہیں، الگ الگ بحریں ہیں۔ تو ایک غزل کے لیے ایک مخصوص بحر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی التزام پوری غزل میں رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، غزل کی پہچان یہ بھی ہے کہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کا معنی جدا گانا ہوتا ہے، یعنی غزل میں اگر 5 اشعار ہوں تو 5 کے 5 اشعار الگ الگ موضوعات پر کہے جا سکتے ہیں۔ ان میں آپس میں وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ربط نہیں ہوتا ہے جو نظم میں ہوتا ہے، وہ تسلسل نہیں ہوتا ہے جو
نظم میں ہوتی ہیں وہ وضاحت نہیں ہوتی ہیں جو نظم میں ہوتی ہیں۔ تو غزل کے ہر شعر کا معنی جدا ہوتا ہے، غزل کے ہر شعر کا معنی جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عموماً جو ہے غزل کے اشعار کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہمیں 5 اشعار کی غزلیں ملتی ہیں، 5 سے لے کر 19 اشعار کی غزلیں ملتی ہیں۔ تو زیادہ اشعار والی غزلیں بھی نہیں ملتی ہیں اور زیادہ کم بھی، لیکن کم سے کم غزل میں 5 اشعار ہونے چاہیے۔ تو یہ غزل سے متعلق چند باتیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ شکریہ۔